پولیسسٹک اوویرین سنڈروم یہ ایک ڈیزیز کی ہی صورت اختیار کر چکا ہے. 70 to 80% جو خواتین ہوتی ہیں وہ پی سی اوز کا یا پی سی او ڈی کا ہی شکار ہوتی ہیں. اس میں منسٹرل irregularities بھی ہو سکتی ہیں, چہرے پہ بال بھی آتے ہیں, موٹاپا میں نے بتایا جیسے کہ کنٹرول نہیں ہوتا, شادی کے کتنے سال گزرنے کے بعد اولاد نہ ہونا یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. اور اس کا جو بیسک علاج ہے وہ وزن کو کم کرنا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اس کا آج تک نہ کوئی علاج دریافت ہوا ہے اور نہ فی الحال ہے. السلام علیکم, میں ہوں طوبہ نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری web.com. آج ہم ڈاکٹر عائشہ کی کلینک میں موجود ہیں. اکثر خواتین کے چہرے پہ زیادہ بالوں کا آنا یا وزن کا تیزی سے بڑھنا, بالوں کا جھڑنا یا اس جیسے کئی ایسے مسائل ہیں جو آج کل وہ فیس کرتی ہیں. آج ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے اور ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے پوچھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے آخرکار اس کا علاج ہے کیا. آج ہم یہاں پہ ایک بہت ہی کامن پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن یہ ایک ڈیزیز کی ہی صورت اختیار کر چکا ہے اور پراپر اس کو ہم سنڈروم بولتے ہیں, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. لیکن اس کے علاج کے لیے ہمیں پوری ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں فزیکل فٹنس والے ٹرینر کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, اس میں ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں نیوٹریشنسٹ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر روزانہ کے بیسس پہ ہم 20 یا 25 یا 30 یا 40 مریض دیکھ رہے ہوں تو 70 to 80% جو خواتین ہوتی ہیں وہ پی سی اوز کا یا پی سی او ڈی کا ہی شکار ہوتی ہیں. یہ اتنی کامن پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, جیسے کمپلینز آتی ہیں کافی زیادہ کہ ہمارا تیزی سے وزن بڑھ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ان کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ آپ بتاتی ہیں, کیا ہے ٹریٹمنٹ اس کا؟ زیادہ تر جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ان بیچاریوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ پہلی چیز تو ہوتی ہے ڈائگنوسس. وزن کی تو اس میں زیادتی ہوتی ہے بہت زیادہ, اس کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا. اور وہ مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کم کرنے کی کوشش تو بہت کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے وزن کو کم کرنے کی پوری کوشش کریں. وہ یوٹیوب کے اوپر مختلف ریسیپیز بھی نکال رہی ہوتی ہیں, وہ مختلف ڈاکٹرز کے ڈائٹ پلان یا نیوٹریشنسٹ کے ڈائٹ پلان بھی فالو کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وزن جو ہے وہ کسی بھی صورت کم نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو یہ ایک تشویش کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اپوائنٹمنٹ لیتی ہیں اور پھر ہمارے پاس آتی ہیں. پھر میرا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے, بینگ اے ڈاکٹر, یہ میری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں ان کا الٹرا ساؤنڈ کراؤں اور اووریز میں پھر جو ہے وہ سسٹ نکلتی ہیں. ایک یہ اسٹیپ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے کچھ اور بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر ایک پراپر پیپر آتا ہے سامنے کہ جی آپ کو اس پرابلم کا آپ شکار ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ علامات اس میں موجود ہوں اور کچھ نہ ہو. ضروری نہیں ہوتا کہ 6 یا 7 علامات پوری کی پوری خواتین میں ہوں. اس میں منسٹرل irregularities بھی ہو سکتی ہیں, چہرے پہ بال بھی آتے ہیں, موٹاپا میں نے بتایا جیسے کہ کنٹرول نہیں ہوتا, فیملی میں بھی موٹاپا چل رہا ہوتا ہے. یہ آپ کو وراثت میں بھی کئی دفعہ ملتا ہے, یعنی کہ نانی یا والدہ وہ پہلے سے موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں. شادی کے کتنے سال گزرنے کے بعد اولاد نہ ہونا یہ بھی اس کی ایک علامت ہے. اس کے بعد آپ کے میل ہارمونز جو ہیں وہ بڑھے ہوئے آتے ہیں, چہرے پہ ایکنی بہت ہو رہی ہے, بال بہت گر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی علامت نہ بھی ہو, صرف ایک یہی وزن کی زیادتی ہو. کئی دفعہ پی سی او والی خواتین جو ہیں ان کے 3 4 بچے ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے یہ ڈائگنوس ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ضروری نہیں ہے کہ پوری کی پوری علامات ہوں, کوئی نہ کوئی ہو بھی سکتی ہے, کوئی نہ کوئی نہیں بھی ہو سکتی. لیکن یہ ایک پری ڈائبیٹک کنڈیشن کے اندر بھی آتا ہے. اور اگر اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈائگنوسس میں نے کر دیا اور آپ کو میں نے صحیح طریقے سے بتا دیا کہ آپ کا جو وزن ہے آپ کی عمر کے حساب سے, آپ کی ہائٹ کے حساب سے, آپ کا 70 kgs آپ ہیں, 80 ہیں, 90 ہیں, 100+ آپ کراس کر چکی ہیں, آپ اتنی اوور ویٹ ہیں, تو آپ کو یہ اپنا وزن مینیج کرنا ہے. اور اس کا جو بیسک علاج ہے وہ وزن کو کم کرنا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اس کا آج تک نہ کوئی علاج دریافت ہوا ہے اور نہ فی الحال ہے. اس کے لیے کچھ میڈیسنز بھی دینی پڑتی ہیں. جو اس کی سب سے مشہور زمانہ جو دوائی ہے میٹفورمن ہے وہ دیتے ہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر عائشہ شوگر کی دوائی ہے. شوگر کی دوائی اس میں ضرور دی جاتی ہے, مگر وہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا اس وجہ سے دی جا رہی ہے. وہ آپ کے مینسٹرل سائیکل کو کئی دفعہ کنٹرول کرنے کے لیے دی جاتی ہے. کچھ اور دوائیاں بھی اس میں دینی پڑتی ہیں آپ کے سائیکلز کو کنٹرول کرنے کے لیے, جس سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا وزن کم ہو. جب آپ کا انسولین ریزسٹنس آپ کا ہم ٹھیک کرتے ہیں اور آپ کو ڈائٹ پلان کے اوپر رکھتے ہیں تو ساری چیزیں مل کے کام کرتی ہیں اور پھر وزن میں کمی واقع ہوتی ہے. تو میڈیسن وداؤٹ میڈیسن اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے
یا پھر غذاؤں کے ذریعے بھی ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن، آپ نے اگر اپنا سٹریس لیول کنٹرول کیا، آپ نے اگر لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی، آپ نے کاربوہائیڈریٹس کو بالکل سے کنٹرول کیا، اپنے ساتھ میں آپ نے ورزش کو ایڈ کیا، پورشن کنٹرول کیا، آپ نے اپنے سٹریس لیولز کو کم کیا، تو آپ کے بڑے زبردست رزلٹ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اپنی ڈائٹ میں ایسی کیا چیزیں شامل کریں تو جس سے ہمیں اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ تھوڑے کم ہو سکیں، اس سے کنٹرول ہو سکے؟ اس میں آپ نے کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرنا ہے، جیسے کہ کچھ پیشنٹس کو 1 ٹی اسپون فلیکس سیڈز اگر دیا گیا بہت اچھا رہا. کچھ پیشنٹس کو میں نے حلیم سیڈز دیے ہیں اور وہ 1 ٹی اسپون انہوں نے اس کا استعمال کیا، وہ بہت اچھا رہا. اس میں زیرے کا اور دار چینی کا پانی نہارمو کچھ کلائنٹس نے استعمال کیا تو ان کے سائیکلز پہ بہت اچھا رزلٹ آیا. تو دیکھتے ہوئے اچھا کچھ لوگوں کو کانسٹیپیشن تھی، جب ان کی کانسٹیپیشن کو ہم نے ٹریٹ کیا تو بہت اچھے رزلٹس آئے. وزن کے کم ہونے سے جب سائیکلز ان کی نارملائز ہوئیں تب بہت اچھا رزلٹ آئے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وزن کے علاوہ خواتین جو ہیں، اکثر خواتین جو ہیں اس چیز کی شکایت کرتی ہیں کہ چہرے پہ زیادہ بال نکلتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنس دینا چاہیں گی کہ اس کو کیسے کنٹرول کریں یا اس کا کیا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ گھروں میں بیٹھ کے وہ بچیاں اور ان کا علاج نہ ہو اور منہ پہ بال نکلتا جا رہا ہے اور وہ جو ہے صرف اس کو ریموو کر رہی ہیں لیکن ان کا پراپر علاج نہیں ہو رہا، یا ان کی وزٹ ہی نہیں کروائی جا رہی، ان کے پراپر بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، نہ ان کو پتہ ہے، تو یہ چیز غلط ہے. الحمدللہ مجھے اس چیز کا جو بینیفٹ حاصل ہوتا ہے، میں کہوں گی کہ بینگ اے ڈاکٹر، بینگ این MBBS ڈاکٹر اور اے نیوٹریشنسٹ، مجھے اس کا بہت بینیفٹ حاصل ہوتا ہے. لوگوں کو اس کی بہت سہولت ہوتی ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو تمام تر بلڈ ٹیسٹ، جو دوائیاں ان کو دینی پڑتی ہیں وہ بھی ان کو میرے ذریعے مل جاتی ہیں، اور جو ڈائٹ پلان حاصل کرنا ہوتا ہے وہ بھی ان کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور شکایت ہمیں یہ بھی موصول ہوتی ہے کہ فرٹیلیٹی کے جو مسائل ہیں وہ آ جاتے ہیں، اولاد کا نہ ہونا ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی کچھ، اگر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کے لیے ہمیں کیا ٹریٹمنٹ لینی چاہیے، ایز اے ڈاکٹر آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس میں وائٹامنس بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں. کچھ وائٹامن کی ڈیفیشنسی بھی ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تو جب وزن کے کم ہونے سے ان کی ماہواری ریگولر ہو جاتی ہے تو اس سے بھی انفرٹیلیٹی کے اوپر قابو پا لیا جاتا ہے. وائٹامن C، وائٹامن B12، وائٹامن D، جس کو جو دیکھتے ہوئے اور جو بلڈ ٹیسٹ میں جس وائٹامن کی کمی نکلی ان پیشنٹس کے اندر، جب وہ ڈائٹ کے ذریعے نہیں پوری ہوتی تو ان کو ہم وائٹامنس بھی دیتے ہیں. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈس کا ہی ٹیسٹ نہیں ہوئے ہوئے ہوتے تو وہ بھی کروانے ضروری ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہم عورت کو ہی ہم کھٹیرے میں کھڑا کر دیں اور اس کو ہی ہم قصوروار ٹھہرا دیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے ہسبینڈس کے بلڈ ٹیسٹ ہی نہ ہوئے ہوئے ہوں اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہو، تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے اولاد کے نہ ہونے کا. ہر دفعہ ہم عورت کو بلیم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. علاج جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اور علاج ہونا چاہیے، اور اس کا علاج ہے، موجود ہے، یہ کوئی لا علاج چیز نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے. اتنے زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں PCOS سے، اکثر خواتین جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہیں PCOS ہے لیکن وہ اس کا کوئی علاج نہیں کرواتی. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ان خواتین کو؟ دیکھیں، اس کے تو اتنی ساری علامات ہم نے ابھی ڈسکس کی، اور اگر خواتین کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ والی علامات ان کے اندر موجود ہیں اور پھر بھی وہ نہیں نکل رہی وہ، تو اس میں ایک تو سب سے پہلے ارلی ڈائبٹیز. بچیوں کے اندر یہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کیونکہ انسولن لیولز جو ہیں اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ڈائبٹیز اگر خود ہی آ جاتی ہے اور آپ کی ڈیولپ ہو گئی ہے، اور اس کے اپنے بہت سارے کمپلیکیشنس ہیں. ہارٹ ڈیزیز ان لوگوں میں بہت جلدی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر اینڈومیٹریل کینسر. تو یہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ، آپ نے آج ہمیں اتنی اچھی ٹپس بتائیں PCOS کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ، اور ہماری ویب کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اگر مزید کوسچن ڈاکٹر صاحبہ سے کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.